درس قرآن سلسلہ نمبر 4 سورہ بقرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس کو سمجھ کر پڑھے۔ تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس رب العالمین کی جو دونوں جہاں کا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کی جو عزت و ذلت دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر بعد درود و سلام کے۔ جیسا کہ میرے چینل تہنیت القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی گئی تھی، اور آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کا خلاصہ تفسیر بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خلاصہ تفسیر آیت نمبر 17۔ مدینہ منورہ کے لوگ اول تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوش ہوئے، اور بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، لیکن ان میں سے بعض لوگوں نے دنیاوی مقاصد کی بنا پر بعد میں منافقت شروع کر دی، تو ان کی اس حالت کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جیسے لوگ اندھیرے جنگل میں گھر گئے ہوں، تو پھر انہوں نے گرمی اور روشنی حاصل کرنے اور درندوں سے بچنے کے لیے خوب آگ بھڑکائی۔ جب آگ بھڑکنے لگی اور انہوں نے گرمی اور نور بھی حاصل کر لیا، تو اب وہ اس پر مطمئن ہو گئے کہ اب یہ آگ نہیں بجھے گی اور ہم اس کے فوائد سے محروم نہیں ہوں گے۔ وہ اسی خیال میں تھے کہ اچانک آگ بالکل بجھ گئی، اور ایسی بجھی کہ اس کا کوئی شعلہ یا چنگاری باقی نہیں رہی، اور اب یہ منافقین حیران اور پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ منافقین نے مسلمانوں کے خوف اور ان سے نفع کی امید کی وجہ سے بظاہر اسلام قبول کر لیا، جو مثل آگ جلانے کے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر ظاہری اسلامی احکام جاری کر دیے گئے، یہ مثل آگ کی روشنی ہوئی۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے اس زبانی کلمے اور ظاہری اسلام سے دنیا میں کام نکال لیا، آخرت میں بھی کام نکال لیں گے۔ یہ ان کا اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا، اور یہ منافقین اسی خیال میں تھے کہ اچانک ان کو موت نے آ دبایا۔ یہ اس آگ کا گل ہونا ہوا۔ خلاصہ تفسیر آیت نمبر 18۔ مسلمانوں کو یہ امید ہو گئی کہ شاید منافقین کبھی تو ہدایت پر آ جائیں، اسی لیے وہ ان کو ہدایت پر لانے کی کوشش بھی کرتے رہے، مگر پھر مسلمان اپنی اس ناکامی پر بہت رنجیدہ بھی ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس رنج و غم سے دور فرمانے کے لیے ان سے فرما دیا کہ اے مسلمانوں، یہ تو بہرے، گونگے، اندھے ہو چکے ہیں، اب تم ان کو ہدایت پر لانے کی بالکل امید نہ رکھو۔ یہ منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے،
کیونکہ نا امیدی بھی ایک راحت ہوتی ہے، اس لیے مسلمان ان کے ایمان سے نا امید ہو کر انتظار کی تکلیف سے بچ گئے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ خلاصۂ تفسیر یہاں پر اختتام کرتے ہیں، ورنہ لکھنے کو اور بیان کرنے کو بہت کچھ ہے۔ ہمارے چینل تحیۃ القرآن میں سلسلہ نمبر 4 میں سورہ بقرہ، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس لیے سورہ بقرہ کا نصف سپارہ ہونے کے بعد ان میں سے کچھ چیدہ آیتوں کا انتخاب کر کے اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ کوشش تو ہماری یہ تھی کہ ہم پوری آیتوں کی تفسیر بیان کریں، لیکن طوالت کی وجہ سے اس کو پورا بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا مشکل ہو جائے گا۔ میرے چینل کو سننے والے کمنٹ میں بتائیں، جو ہم آیتیں منتخب کریں گے آپ اس پہ اپنی رائے دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل فرمائے، اور اسی قرآن پاک کے صدقے ہمارے مدرسہ تحیۃ القرآن کو دن دونی ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ قرآن کے علم کی شمع یوں ہی ہمیشہ ہمارے مدرسے میں روشن و منور فرمائے۔ ہمارا یہ بیان کرنا اور آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔